الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے اللہ کی اس توفیق پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بہت حقیر معمولی ناکارہ انسان اللہ کا احسان رہا ہے. اساتذہ کی دعائیں رہی ہیں, والدین کی محبتیں رہی ہیں, والدہ کی بڑی قربانیاں رہی. میں آج جو کچھ ہوں شروع سے انہیں خیال تھا میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے. بارہ 13 سال عمر میں حامل بنے, مخلص اساتذہ ملے. اس ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنے ساتھ قرآن پاک سنانے کے لیے موقع عطا فرمایا. میرے استاد حافظ سید فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. 30 سال پہلے حضرت کے پاس ٹو ویلر بھی نہیں تھی, سائیکل میں مجھے لے کر جاتے تھے. اور اپنی مسجد میں حضرت نے ہمت بڑھانے کے لیے, حوصلہ بڑھانے کے لیے 4 رکعت 8 رکعت پڑھانے کا موقع عطا فرمایا. پھر حضرت 8 سے 10 رکعت باقی رکعت پڑھاتے, دونوں مل کر. اس طرح حضرت نے شفقت فرمائی, کرم فرمایا. اس کا اثر یہ ہوا, میں کرنول کا رہنے والا ہوں. کرنول میں سب سے پہلے عشرہ سنانے کا موقع ملا. 10 دن میں مکمل قرآن پاک. روزانہ 3 پارے تراویح میں ہوتے تھے. نیچے ایک جماعت ہوتی تھی جو عام مہینے بھر کے لیے تھی. جو تاجر احباب ہیں ان کے لیے تیسرے حصے پر 10 دن کے قرآن کا. جیسے یہاں جنب غفیر الحمدللہ آپ کی محبتیں ہیں, اسی محبت کے ساتھ شہر کا تقریباً مجمع پہنچتا تھا. 5 سال میں نے عشرے میں قرآن پاک سنائے. پھر اس کے بعد سبیل الرشاد میں داخلہ ہوا. وہاں قرآن کی اصلاح ہوئی, اساتذہ کی محبتیں ملی. شہر بنگلور میں جو مختلف مساجد میں قرآن پاک سنانے کا موقع. موجودہ امیر شریعت میرے استاد محترم حضرت علامہ صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے 2001 میں حضرت یہاں مکرم میں خطابت فرماتے تھے. حضرت نے بڑی شفقت کے ساتھ مجھے اس علاقے کو بھیجا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. ہمارے ذمہ داروں کی محبتیں ہیں. اللہ نے اس علاقے میں, اس مسجد میں 23-24 سال قرآن پاک سنانے کا موقع عطا فرمایا. آپ حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ میرا کمال نہیں, بلکہ آپ کو اللہ کے کلام سے محبت ہے. مجھ کالے کلوٹے انسان سے کیا محبت ہوگی, آپ کو اللہ کے کلام سے محبت ہے. اور مجمع بھی ہمارا
بہت پرسکون انداز سے، کبھی کسی مسلم کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات سے، میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں، اکثر تذکرہ بھی کرتا ہوں. بلال کا مجمع ایسا ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی شکایت نہیں کرتا کہ آج تراویح لمبی ہو گئی. لوگ اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا عطا کرتا ہے. جیسا کہ ہماری مسجد کے جو پرانے ذمہ دار احباب تھے وہ بھی یاد آتے ہیں، جناب اقبال صاحب، ماجد خان صاحب، جعفر صاحب، حبیب صاحب، سب لوگوں کی بڑی محبتیں رہی ہیں. اب کی جو ذمہ دار احباب، میں نام لوں گا تو بات طویل ہو جائے گی، سبھی حضرات کی اس کمزور انسان پر محبتیں رہی ہیں. آپ حضرات کی محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جیسی اس وقت یہ محبتوں کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مصلیوں میں سے، میرے دوستوں میں سے، رمضان جب شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، جنت میں آپ جائیں تو ہمیں بھی یاد کریں. میں نے کہا کہ اگر میں جنت میں رہا تو آپ کو یاد کریں، اگر آپ جنت میں رہے تو مجھے بھی یاد کریں. اس کو یقین ہے کہ فوری فیصلہ جنت کا ہو جائے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. امید کی جا سکتی ہے، دعوے کا حق کسی کو نہیں. آج ہم اس نورانی روحانی محفل میں بیٹھے ہیں، شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں. کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مہمان بھی ہیں، حضرت کا بھی بیان ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، یقیناً دیر ہو گئی ہے. اصل میں یہ راتوں میں جو بیان ہوتا ہے، لوگوں کو کچھ باتیں بتا کر، شوق اور ترغیب دلا کر اعمال کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے. اس لیے بیان ہے. ہم لوگوں نے بیان کو اصل بنا لیا. سننا اصل ہے، عمل کچھ نہیں ہے. یہ غلط نہج چل پڑا ہے، اس نہج کو بدلنا. بیان عمل کی ترغیب کے لیے ہے تاکہ آپ بقیہ وقت اس طرح گزاریں. کیسی مبارک رات ہے یہ، کیوں ملی ہے رات یہ، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، تاکہ آپ کا وقت بیکار نہ جائے. اس لیے بیان ہے. تو بیان مختصر ہو، اعمال زیادہ ہو، یہ ہونا چاہیے. ہم سب کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بیان زیادہ ہوتا ہے اور پورا وقت بیان ہی میں گزر جاتا ہے اور عمل کی توفیق نہیں. اس نہج کو بہرحال ہم سب کو مل کر بدلنا چاہیے. شب قدر کیوں عطا کی گئی، کیوں دی گئی؟ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا کہ 1000 سال تک وہ رات کو جاگتا، اللہ کی بندگی کرتا اور دن میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا. 1000 سال تک. ہماری عمر کتنی ہے؟ 60-70. 1000 کہاں ہے، 60-70 کہاں ہے؟ کیا مقابلہ ہے دونوں میں؟ 1000 سال تک رات بھر کی عبادت اور دن بھر کا مجاہدہ، جہاد، اللہ کے راستے میں نکلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام کو حیرانی ہوئی. حضور ہم پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں گے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر شب قدر عطا فرمائی اور یہ سورت نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس رات کو جو فضیلت ملی ہے اور فضیلت ملنے کی وجہ ہے اللہ کا کلام.
کلام آج ہی کی رات میں مکمل بھی ہوا ہے، ہم نے آج ہی کی رات میں مکمل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو بھی کلام الہی سے جڑ جاتا ہے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک چھپنے سے پہلے ایک عام ورق ہے، جیسے اور کتابوں کا ورق ہے، پیپر ہے، لیکن اس پیپر پر جب قرآن پاک کے حروف نقش ہو جاتے ہیں تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، نسبت بدل جاتی ہے، اس کو روندا نہیں جا سکتا، اس کو جلایا نہیں جا سکتا، اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا جا سکتا، اس لیے کہ اس پیپر کی نسبت اللہ کے کلام کے حروف سے بن گئی ہے۔ اس پر جو غلاف لگتا ہے، کپڑا لگایا جاتا ہے، اس کی نسبت بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک جس غلاف میں رکھا جاتا ہے، اگر اس غلاف کو پانی میں ڈبو کر پیا جائے تو بیماریوں سے شفا ملے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی نعمت ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینوں کی گنتی کتنی بنتی ہے؟ 83 سال 4 مہینے کچھ، 83 سال 4 مہینے کچھ۔ اگر کسی بندے کو زندگی میں کچھ راتیں شب قدر کی مل جائے، وہ جو مسئلہ تھا بنی اسرائیل کا 1000 سال تک وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہا، اگر کسی خوش بخت انسان کو اس کی زندگی میں کچھ راتیں لیلۃ القدر کی مل جائیں تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بول کے بھیجتے ہیں کہ آج میرا جو بندہ بھی جس طرح کی عبادت کر رہا ہو تم اس کی عبادت کے گواہ بنو، جو دعا مانگ رہا ہو آمین کہو، اور میرے بندوں سے ملاقات کرو۔ چنانچہ شب قدر میں پوری دنیا میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، زمین کا کوئی حصہ سمندر میں ہو، کشتی میں ہو، خشکی میں ہو، کوئی بندہ کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کر رہا ہو تو فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ملاقات کیسے پتہ چلے گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ دل میں ٹھنڈک کا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے نے مصافحہ کیا ہے، فرشتے نے ملاقات کی ہے۔ سلام، یہ پوری رات سلامتی سے بھری ہوئی، ایسا نہیں کہ کچھ حصہ سلامتی کا ہو، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے ہو، پوری رات سراپا سلامتی ہے۔ مغرب جیسے ہی شروع ہوئی، غروب، شب سے غروب ہوا تو وہاں سے رات شروع ہوتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، سحری کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، پوری رات سلامتی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، قیام کا مطلب ہے کسی بھی طرح کی عبادت کرتا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، قرآن پاک سن رہا ہو، واعظ و نصیحت سن رہا ہو، ہر قسم کی عبادت
وہ بندگی میں اپنا وقت گزار رہا ہے، ایمان و احتسابً، ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، اس کی زندگی میں ایمان بھی ہے اور وہ ثواب کی امید لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے دیں گے، اس نیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا خوشخبری سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیلۃ القدر کیا 27ویں شب ہی میں ہے؟ کب ہے یہ رات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو صحابہ میں کچھ انبن ہو گئی اور بات بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو سلجھانے میں متوجہ ہو گئے اور آپ کے ذہن سے وہ تعین اٹھا لی گئی کہ کس رات میں شب قدر ہے، اٹھا لی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا بتانے کے لیے شب قدر کس رات میں ہے، دو لوگ لڑ رہے تھے اور میرے ذہن سے اس کی تعین اٹھا لی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا اب اسے تلاش کرو آخری عشرے میں، اور پھر فرمایا 21ویں کو تلاش کرو، 23ویں رات میں تلاش کرو، 25ویں رات میں تلاش کرو، 27 میں تلاش کرو، 29 میں تلاش کرو، تاپ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ تاپ راتیں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہے، ہر رات میں عبادت کرنی ہے، ہر رات میں ہمیں شب قدر تلاش کرنا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت انجام ہے۔ 27ویں شب کو بعض صحابہ کرام کی طرف سے اشارے ملتے ہیں کہ 27ویں رات میں بھی شب قدر ہے، اس لیے امت میں زیادہ اہتمام 27ویں رات کا ہوتا ہے، لیکن 5 تاپ راتوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رمضان نیکیوں کا، بہاروں کا، ثواب کا مہینہ بنا کر عطا فرمایا۔ ہر عمل جو اور دنوں میں نفل ہے وہ رمضان کے فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، اور جو فرض ہے وہ 70 فرائض کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہر عمل کی نوعیت بدل جاتی ہے، ثواب کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اللہ نے پورا مہینہ آپ پر بنا کر دیا اور پھر لیلۃ القدر کو بمپر آفر بنا کر دیا۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جو عمل کیا گیا وہ 1000 مہینوں کے برابر عمل کرنے کی طرح ہے۔ ہر عبادت 1000 مہینوں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ایسی مبارک گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عطا فرما دے پھر بھی کوئی شخص حاصل نہ کرے، اس سے زیادہ بدقسمت، اس سے زیادہ نامراد، خسران اور خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجنے کے بعد 3 چیزوں کا اعلان فرماتے ہیں۔ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے۔ کیا ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم پاک و صاف دھلے ہوئے ہیں؟ گناہوں میں لتپت ہیں؟ ذرا مڑ کر دیکھیں، پوری گندگی سے بھری ہوئی ہماری زندگی ہے۔ کیا اللہ سے آج کی رات مغفرت طلب نہیں کی جانی چاہیے؟ اپنا زیادہ وقت بخشش کے لیے مغفرت میں گزارنا چاہیے، مغفرت کی طلب میں گزارنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت میرے دربار میں پیش کرے میں اس کی مصیبت دور کروں۔ کیا ہم میں سے ہر شخص مطمئن ہے؟ کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی مصیبت نہیں ہے تو ہم اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے دنیا میں کتنے چکر لگاتے ہیں، کہاں کی در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ یہاں اعلان کر رہے ہیں آجا میرے بندے اور میرے سامنے اپنی مصیبتیں پیش کر، میں تیری مصیبتیں دور کروں گا۔ اور تیسری چیز جس کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر ہے کوئی رشتہ طلبگار، ہم میں سے ہر شخص رشتہ طلبگار ہے۔ رشتہ مانا صرف کھانا پینا نہیں ہے، ضروریات زندگی ہے۔ ہر شخص اپنی ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہے، اور ایک شخص صبح سے لے کر شام تک اور رات میں بھی دن میں بھی کام میں لگا ہوا ہے، اسی طرح میری روزی پوری ہو جائے، میری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اور اللہ اس رات میں فرما رہے ہیں کہ اب ہے کوئی رزق طلبگار تو میں اسے رزق دے دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلسل اعلان کیا جاتا رہتا ہے صبح تک۔ محرومی نہیں تو کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے اس ندا کو نہ سنیں اور بیکار اپنا وقت نہیں گزارنے کے چکر میں باہر نکل کر روڈ پر، چوراہوں پر اور فون لے کر یہاں وہاں گپ شپ میں گزارتے۔ جیسے اس رات کی فضیلتیں ہیں، ویسے ہی اگر کوئی شخص اس رات کی ناقدری کرتا ہے تو گناہ بھی بہت سخت ہے، وبال بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، بد دعائیں دی جبرائیل علیہ السلام نے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ماں باپ ملے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ملا ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر کے۔ حضور نے آمین فرمائی۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے بد دعا دی جبرائیل علیہ السلام نے، جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ اس میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، حضرت والا کا بیان بھی ہونے والا ہے۔ تیسرے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ جبرائیل کیا یہ بد دعائیں خود سے کر رہے ہیں؟ جبرائیل کو اختیار ہے کہ خود سے بد دعا دے دیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے بد دعا کہلوا کے بھیجا۔ اللہ کی طرف سے یہ بد دعائیں آئیں اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تو یہ بد دعائیں کتنا وزن رکھتی ہیں، اور جو شخص ان سے واسطہ پڑے اور اپنے لیے کوئی نجات کا راستہ تلاش نہ کر لے تو پھر اس کی ہلاکت میں، اس کے برباد ہونے میں کیا شک رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی 2-3 دن بچے ہوئے ہیں، 2-3 راتیں بچی ہوئی ہیں۔ اس کو احساس ہے کہ میری مغفرت ہو گئی، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آخری وقت تک ہمیں اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش ہے، ابھی قریب میں الیکشن ہونے والے ہیں، اچھی حکومت کے لیے دعا کریں۔ اور میں نے تفسیر میں عرض کیا تھا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اس لیے کہ حالات کا بدلنا اعمال کے بدلنے پر موقوف ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک ہم بدلیں گے نہیں ہمارے حالات نہیں بدلیں۔ تو پہلی فرصت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اپنی زندگیوں کو چینج کریں، اور الیکشن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو بہت بخوبی انجام دے دیں۔ ہر شخص ووٹ کا صحیح استعمال کرے، ووٹ کو بٹنے نہ دے، صحیح شخص کا انتخاب کر کے ووٹ ڈالا جائے، اور گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، جن بچوں کی عمر 18 سال کی ہو گئی وہ بھی ضرور جا کر ڈالیں۔ ایک ووٹ بھی قیمتی ہے، حالات کیسے ہیں اس سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو رزلٹ آئے گا کوشش کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کریں، جو ہوگا اللہ کے حوالے۔ مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو محبتیں ہماری ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی باقی رکھے، آخرت میں بھی باقی رکھے۔ میں آخر میں اگر دوران تفسیر کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میرے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں اللہ کے لیے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو معاف فرمائیں۔ ہو جاتا ہے کبھی انسان ہے کوئی لفظ تیز نکل گیا جو آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہوئے ہم سب کی عبادات سب قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔